السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک عجیب و غریب واقعے کے متعلق بات کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ جھرے میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام ابو عمر تھا۔ یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بیداری موج کا خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ ابو عمر نے اس کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا تو اس کی جو یادداشت تھی وہ یادداشت میں انہیں سارا قرآن بھول گیا۔ وہ حافظ قرآن تھا لیکن بدنگاہی کی وجہ سے سارا قرآن اس نے بھول گیا۔ تو ابو عمر وہ بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ حج کر لو، اور حج کر چکو تو پھر مسجد خیف جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے اور دعا سے فارغ ہو جائے تو اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمر نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقعی ایک ذی شوکت، نورانی اور پرجلال بوڑھے کو بیٹھا ہوا پایا جن کے ارد گرد بہت آدمی بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے۔ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ ابو عمر تنہا دیکھ کر کے آگے بڑھے اور ان کو سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا، میری فریاد کو پہنچیے، میری چھینی ہوئی دولت حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بوڑھے شخص گمناک سے ہوئے اور پھر کن اکھیوں سے آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمر پر سارا قرآن پھر کشف ہو گیا۔ ابو عمر پر سارا قرآن پھر کشف ہو گیا۔ وہ پورے قرآن اس کے ذہن پر پھر واپس آیا اور ابو عمر مارے خوشی کے ان کے قدموں میں گر گئے۔ وہ بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے کہ تجھے میرا پتہ کس نے بتایا تھا؟ ابو عمر نے کہا کہ مجھے حسن بصری نے بتایا تھا۔ وہ بولے کہ حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارے پردہ کو فاش کیا۔ اب ہم اس کو رسوا کریں گے اور اس کا جو پردہ ہے ہم فاش کریں گے۔ پھر فرمایا، تم نے اس بزرگ کو دیکھا جو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، جن کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا، جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمر نے کہا، ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ حسن بصری ہی تھے، وہ حضرت حسن بصری ہی تھے۔ ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری نماز کے وقت بصرہ سے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کا امام حضرت حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت ہے؟ تو میرے عزیزو، کہنے کا مطلب غرض صرف یہ ہے کہ مشکل وقت میں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بد نگاہی سے بڑی بڑی آفتیں نازل ہوتی ہیں اور علم دین بھی سلب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں اور باوجود علو شان کے تواضع اختیار فرماتے ہیں۔ انہیں اپنی برائی کا خیال تک نہیں آتا، بلکہ وہ دوسرے بزرگ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کی مسافت یہ اللہ والے پل بھر میں طے کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ایک میل تک کا بھی سفر نہ کر سکتے ہوں وہ ان پاک لوگوں کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو اور ان کی دعائیں اور ان کی فیض سے مالا مال ہو جاؤ، کیونکہ اللہ والے آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور آپ کی بڑی بڑی مشکلوں کو دعاؤں سے دور کر دیتا ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔